کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمیں سے عرش تک شہرا حسین کا، اور بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے دے دی اپنے بچوں کی سخاوت وہ حسین، جس نے دے دی اپنے بچوں کی سخاوت وہ حسین، ہنس کے پی لیا جس نے جام شہادت وہ حسین، ہنس کے پی لیا جس نے جام شہادت وہ حسین۔ آئیے ہم اور آپ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے، اسلام کی تاریخ کا امپورٹنٹ چیپٹر اگر پڑھیں گے تو ایک نہیں ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں آپ کو ایسے جانثار دیکھنے کو ملیں گے جنہوں نے اسلام کی محبت میں، آقا کی محبت میں، عظمت اسلام کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیے، مگر جب حسین کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے، جب امام حسین کی ذات کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اوروں کی شہادت اور ہے، آقا حسین کی شہادت اور ہے۔ امام حسین صرف اپنی جان کا نذرانہ نہیں بلکہ اپنے پورے کنبے کو قربان کر دیے اسلام کی خاطر۔ امام حسین جن کے گھر میں شریعت اتری، جن کے گھر میں قرآن اترا، جن کے بارے میں خود آقا فرماتے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ حسن و حسین جنتی پھول ہیں، جن کے بارے میں آقا فرماتے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں۔ پوری کائنات جن کے صدقے میں پل رہی ہے، پوری کائنات کو جن کے صدقے میں روزی دی جا رہی ہے، انہی کے نواسے امام حسین نے اپنے پورے کنبے کو قربان کیا کربلا کے میدان پہ۔ وجہ کیا ہے؟ آخر کون ایسی بات تھی؟ طرح طرح کے لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ حکومت کے خاطر حسین پاک نے جنگ کیا تھا، مال و دولت کے خاطر کربلا کا میدان امام حسین گئے تھے، مگر فوراً ذہن میں دوسرا سوال یہ بھی آتا ہے کہ حسین کو کس چیز کی کمی تھی؟ حسین کو کس چیز کی کمی تھی جن کے صدقے میں انسان دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا؟ ان کو ضرورت تھی تو کس چیز کی ضرورت تھی؟ اور امام حسین کربلا کے میدان میں اپنے پورے کنبے کو لے جا کر قربان کر کے بتا دیے کہ مال و دولت کے خاطر، پراپرٹی کے خاطر ہم لوگ قربانی نہیں دے رہے ہیں بلکہ عظمت اسلام کی خاطر ہماری قربانی ہو رہی ہے۔ حضرات، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس لیے میں آپ حضرات کے ذہن کو کچھ صاف کرنا چاہتا ہوں۔
اور محبت حسین آپ کے دلوں میں پیوست کرنا چاہتا ہوں کہ حسین کی ذات کو بھی آپ حضرات دیکھیں اور حسین پاک کی قربانی کو بھی آپ حضرات دیکھیں کہ امام حسین نے اتنی بڑی قربانی کربلا کے میدان میں کیوں دی۔ امام حسین خود بخود اپنی جان کا نذرانہ کیوں پیش کیے؟ اگر آپ حسین پاک کی قربانی کو دیکھیں گے تو جسم کے رونگٹے آپ کے کھڑے ہو جائیں گے، کلیجہ پاش پاش ہونے لگے گا۔ آج اگر کسی کے گھر میں کسی ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے تو پورا گھر ماتم کدا بن جاتا ہے۔ گھر میں اگر کوئی ایک شخص کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے پورے علاقے میں سناٹا طاری ہو جاتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے آپ نے سنا ہوگا لوناولا کی سرزمین پہ گھوشی ڈیم کا واقعہ کہ ایک ہی خاندان کے پانچ افراد ہلاک ہو گئے، انتقال کر گئے، بہہ گئے۔ ان میں بچے بھی تھے جن کی باڈی کو، جن کے جسم کو کافی محنت و مشقت کے بعد نکالا گیا۔ سننے میں یہاں آیا کہ جس گھر کی یہ فیملی تھے وہ ایک عالم دین ہے، مولانا سلمان ان کا نام ہے۔ ان کے گھر کے یہ پانچوں افراد وہ پانی کے بہاؤ کے چپیٹ میں آ کر کے پانچوں لوگ ہلاک ہو گئی۔ سوشل میڈیا پہ جیسے ہی یہ خبر وائرل ہوئی ہے تو بالکل سناٹا طاری ہو جاتا ہے۔ اس سے کئی چیزیں انسان کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے، کئی چیزوں کے بارے میں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جب ایسے موسم ہو تو ایسی جگہوں پہ بالکل احتیاط کے ساتھ جائیں، ورنہ انسانوں کے ساتھ ہوتا یہ ہے کبھی کبھی دولت کے نشے میں اس قدر چور ہو جاتی ہے، کبھی بیوی بچوں کی فرمائش پہ اس قدر لوگ اندھے ہو جاتے ہیں کہ وہ آگے کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے ہیں اور کچھ بھی قدم اٹھا لیتے ہیں۔ بہرحال موت جہاں لکھی ہے وہی آئے گی اور وہی آتی ہے، مگر احتیاط کرنا ہر انسان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے جسم کی حفاظت کرے، اپنی جان کی حفاظت کرے۔ گھومنے کا بہت سارے لوگوں کو شوق رہتا ہے اور خاص کر کے ایسے موسم میں، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی انسانوں کو خبر رہنی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اسی لیے آقا فرماتے دنیا میں رہو تو مسافر کی طرح رہو۔ صرف 1.5 منٹ کے فاصلے میں مولانا اور ان کی فیملی باہر ہی کھڑے ہو کر کے دیکھ رہی ہیں، ان کے خاندان کے پانچوں افراد پھنسے ہیں، درجنوں لوگ باہر دیکھ رہے ہیں، مگر سب مجبور ہیں۔ ویڈیو بالکل سوشل میڈیا پہ ہے، موجود ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ اب بھی انسان اگر عبرت نہ حاصل کرے تو کب سبق حاصل کر سکتا ہے؟ طاقت بھی موجود ہے، سارے لوگ صحیح سلامت بھی ہیں، نگاہوں کے سامنے ہے، مگر بچا نہیں پائے۔ کیوں؟ موت لکھی تھی، وہی لکھی تھی۔ تبھی تو کہا گیا ہے کہ اگر موت لکھی ہے پوری دنیا والے مل کر کے اس شخص کو بچا نہیں سکتے، موت نہیں لکھی ہے تو پوری دنیا والے مل کر کے اس کو مار نہیں سکتے۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا ہے، جس وقت موت لکھی ہے اسی وقت آئے گی، ایک سیکنڈ نہ آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ پھر ہم گیدڑ بن کے کیوں زندگی گزارے؟ شیر بن کے زندگی گزارو۔ موت لکھی ہوگی تو ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا، اور موت نہیں لکھی ہے تو ہمیں کوئی مار بھی نہیں سکتا۔ ساتھ ہی ساتھ ہر دم ہر لمحہ انسان کو تیار رہنا چاہیے کہ کب مجھے گھر والوں سے جدا ہو جانا پڑے، کب میرے گھر والے مجھ سے جدا ہو جائے، کون کب کس سے الگ ہو جائے، یہ کسی کو نہیں پتا۔ بہرحال
میں آپ حضرات کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ گھر میں اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے پورا گھر ماتم کدا بن جاتا ہے۔ امام حسین کی قربانی، اس میں امام حسین تنے تنہا نہیں ہے، 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ کربلا کے میدان پہ پہنچے ہیں۔ یہ قربانی کس کے لیے تھی؟ یہ قربانی کس وجہ سے تھی؟ امام حسین دیکھ رہے تھے آنے والی نسلیں میرے نانا جان سے محبت کرنے والے لوگ جب ضرورت پڑے گی اسلام کی خاطر قربانی دینے کی، وہ کہیں اپنا قدم پیچھے نہ ہٹائے، کہیں اپنے حوصلے کو وہ پست نہ کر لے۔ اس لیے پہلے میں آگے بڑھ کر کے اپنے کنبے کو قربان کرتا ہوں، تاکہ جب ضرورت پڑے لوگوں کو اسلام کی خاطر قربانی دینے کی، چاہے مال و دولت کی قربانی ہو، چاہے اولادوں کی قربانی ہو، چاہے آبا و اجداد کی قربانی ہو، چاہے پراپرٹی کی قربانی ہو، حسین نے ہر چیز کی قربانی دے کر کے آنے والی نسلوں کو یہ سبق دے دیے کہ تمہیں جس چیز کی قربانی دینی پڑے تم بلا جھجک اپنا قدم آگے بڑھا کے قربانی دے دینا، کیونکہ یہ دنیا چند دن کے لیے ہے، حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اور حسین نے قربانی اسی لیے دی تھی تاکہ لوگ اپنی قربانی سے پہلے میری قربانی یاد کر لے۔ آج جب فلسطینیوں کی قربانیوں کو دیکھتا ہوں تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ الگ خیال کے ہیں جو فلسطینیوں کی قربانی کو دیکھتے ہیں تو ان کے قدم سے زمین کھسک جاتی ہے کہ کیسے وہ لوگ برداشت کر رہے ہیں۔ نگاہوں کے سامنے بیوی جل رہی ہے، شوہر کیسے برداشت کر لیتا ہے؟ بیوی کے سامنے شوہر کو اڑا دیا جاتا ہے، بیوی کیسے برداشت کرتی ہے؟ میاں بیوی کے سامنے بچوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، لوگ کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ اب مرد تو مرد، اب عورتیں بچوں کو دفن کر رہی ہے، لوگ کیسے برداشت کر لیتے ہیں؟ تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں ایسی قربانی کو برداشت کرنے کے لیے سچا حسینی ہونا ضروری ہے۔ حسین کی قربانی کو جو دیکھ لیں گے وہ پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھیں گے کہ میرا کتنا بچہ قربان ہو رہا ہے، میرا گھر لوٹا جا رہا ہے، میرے گھر کو جلایا جا رہا ہے، میرا گھر اجاڑا جا رہا ہے۔ جو حسین کی قربانی کو دیکھ لیں گے وہ اپنی قربانی نہیں دیکھیں گے، دیکھیں گے تو عظمت اسلام کو دیکھیں گے، محبت رسول کو وہ دیکھیں گے۔ امام حسین کربلا کے میدان سے سبق دیتے ہیں۔ دیکھو حسین کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، پوری کائنات کا خزانہ حسین کے پاس موجود ہے۔ دونوں عالم کے مالک و مختار آقا حسین کے نانا، اور حسین کے نانا فرماتی ہے میرے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار، اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی اس وقت تک جنت میں جا نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں حسین کی محبت نہ ہو، حسن کی محبت نہ ہو۔ کہ آقا فرماتی حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار، جنتی جوانوں کے سردار حسن و حسین۔ یہی وجہ ہے جو میرے آقا حسن و حسین سے اس انداز میں محبت کرتے ہیں، اس انداز میں محبت کرتے ہیں۔ خود صحابہ فرماتے ہیں آج تک ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، لوگ بچے کو چومتے ہیں چاٹتے ہیں، مگر آقا حسن و حسین کو چومتے بھی تھے، حسن و حسین کو سونگتے بھی تھے۔ آقا حسن و حسین کو چومتے بھی تھے، حسن و حسین کو سونگتے بھی تھے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ حسن و حسین کو چومتے بھی ہیں، حسن و حسین کو سونگتے بھی ہیں؟ آقا فرماتے ہاں ہاں، چومتا اس لیے ہو کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، سونگتا اس لیے ہوں کہ حسن و حسین جنتی پھول ہے۔ سبحان اللہ، کونین میں بلند ہے،
رتبہ حسین کا فرش زمیں سے عرش تک شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نادا حسین کا۔ اور رب کو کتنا پیار ہے حسن و حسین سے، یہ بھی ذرا دیکھیں۔ حسن و حسین سے پہلے دنیا میں کنہیں کا نام نہ حسن ہے نہ حسین۔ حسن و حسین سے پہلے تاریخ کا مطالعہ کرے تو نام سے پہلے کسی کا نہیں، نہ حسین سے پہلے کوئی حسین، نہ حسن سے پہلے کوئی حسن۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ناموں کو چھپا کے رکھا تھا، کسی کے ذہن میں یہ بات تک نہیں آئی کہ اپنے بیٹے کا نام میں حسین رکھوں، اپنے بیٹے کا نام میں حسن رکھوں۔ حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں، حسن سے پہلے کوئی حسن نام کے نہیں، مگر حسین اور حسن کے بعد، حسین و حسن کے بعد، کربلا کے بعد آپ ایک محلے میں دیکھیں تو درجنوں نام حسین کے ملیں گے۔ کوئی غلام حسین ہو، کوئی صدام حسین ہو، کوئی اصغر حسین ہو، کوئی اکبر حسین ہو، کوئی سرفراز حسین ہو، درجنوں حسین ملیں گے، درجنوں حسن ملیں گے۔ کبھی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کون کہتا ہے کہ حسین مر گئے؟ حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ یزید کل بھی مردہ تھا، آج بھی مردہ ہے، صبح قیامت تک مردہ رہے گا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج کچھ لوگ یزید کی حمایت میں چلے ہیں اور آواز اٹھاتے ہیں کہ یزید حق پہ تھا، معاذ اللہ، کہ یزید حق پہ تھا، حسین کی غلطی تھی، معاذ اللہ، حسین گئے تھے لڑنے کے لیے، معاذ اللہ۔ ایسی آواز اٹھانے والے، اس طرح بھونکنے والے سوشل میڈیا پہ بھی بہت سارے لوگ آ گئے ہیں، اور ایسے لوگوں کی اسپیچ کو سن کر، ایسے لوگوں کی تقریر کو سن کر بہت سارے لوگ اپنا ذہن بھی خراب کر لیتے ہیں۔ مگر دو ٹوک میں میں فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، سب کو اپنا اپنا اختیار ہے، جو جس طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے زندگی گزار سکتا ہے، مگر ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں اگر یزید سے اتنی ہی محبت ہے، اگر یزید تمہارے نزدیک اگر سچا ہے اور تم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو سینہ تان کر ڈنکے کی چوٹ پہ تم بھی ہر نماز کے بعد دعا کرنا کہ کل قیامت کے دن میرا حشر یزید کے ساتھ ہو جائے۔ ہم حسینی ہیں، ہر لمحہ، ہر دم، ہر پیار گھڑی ہم دعا کرتے ہیں آقا حسین کی محبت ہمارے دلوں میں ہر لمحہ سلامت رہے، اور قیامت کے میدان میں ہمارا حشر ہو تو حسین کے ساتھ ہو۔ یزیدی یہ بھی دعا کرے، ہماری دعا پہ وہ آمین کہے، اس کی دعا پہ وہ خود ہی آمین کہے، ہم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر فیصلہ ہو جائے گا کہ جو لوگ یزید کو حق مانتے ہیں وہ کبھی دعا نہیں کرتے۔ اگر یزید سے اتنے ہی محبت ہے نا تو کسی بیٹے کا نام یزید رکھ دو، کسی رشتہ دار میں کوئی یزید کو تلاش کر کے بتاؤ کہ کہیں یزید نام کا کوئی نوجوان ہو، اگر پورا سال بچ بھی جائے تو 10ویں محرم کو کبھی نہیں بچنے، کیونکہ پوری دنیا میں اتنے حسینی ہیں، حسینی زندہ رہے اور یزید کو صحیح سلامت رکھنے ہوئے رکھ کر کے کوئی تو دیکھے۔ بہرحال جو بکواس کر رہے ہیں ان کی بکواس پہ کسی کو نہیں آنا ہے۔ یزید کی حقانیت پہ کوئی ماں کا لال ایک دلیل نہیں دے سکتا، اور حسین کی فضیلت و عظمت پہ الحمدللہ یہ فقیر سینکڑوں دلیل پیش کر سکتا ہے، جب چاہے جس وقت چاہے کوئی بیٹھ کر کے مجھ سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ جب مجھ جیسے کم پڑھے لکھے لوگوں کا جب یہ حال ہے تو اکابرین کے سامنے جب کوئی بیٹھے گا تو کیا حال ہوگا؟ مگر ایسے ایسے بکواسات، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ انہیں اسرائیلیوں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں جو دولت کے نشے میں آ کر کے صرف چند روپیے کے لیے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں،
اور کیا بولنا چاہیے کیا بکنا چاہیے کچھ نہیں دیکھتے ہیں. جب دیکھتے ہیں تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کدھر سے پیسے آنا چاہیے. کربلا کے میدان میں دونوں طرف کے لوگ نمازی تھے. ایک طرف حسین ہے ایک طرف یزیدی ہے. دونوں طرف والے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے مگر حق پہ کون ہے؟ آج خود بخود فیصلہ ہو رہا ہے. میرے آقا اسی لیے فرماتے تھے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں مگر دو چیز کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. قرآن اور اہل بیت. میرے آقا نے فیصلہ کر دیا کہ کربلا کا میدان ہوگا، دو جماعت ہوگی. اس وقت لوگ سوچ رہے ہوں گے ادھر بھی نماز ہے ادھر بھی نماز ہے، ادھر بھی حجی ہے ادھر بھی حجی ہے، ادھر بھی قرآن ہے ادھر بھی قرآن ہے، ادھر بھی سجدہ ادھر بھی سجدہ، ادھر بھی رکوع ادھر بھی رکوع، ادھر بھی عالم ادھر بھی عالم. مگر فیصلہ کیسے کرے کہ حق پہ کون ہے؟ تو آقا کی اس حدیث کو نگاہوں کے سامنے لے آنا. جدھر اہل بیت وہی حق پہ ہے، جو اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہے وہی حق. کیا وجہ اس فرمان کا کہ دو چیزیں میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. حسین کل بھی سچے تھے آج بھی سچے ہیں، کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہیں گے.